الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے سفر معراج کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل اور مزید آگے ابلاغ اور تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کثیر اور ان گنت معجزات عطا فرمائے، اور اتنے کثیر معجزات ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک انبیاء کرام اور رسول اعظام آتے گئے اور دنیا سے پردہ فرماتے گئے۔ ان تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جو شان عطا فرمائی، اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو شان عطا فرمائی۔ ان شانوں میں ایک سفر معراج ہے، اور اس کی ایک خصوصی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کسی کو بھی اپنا جمال دیکھنے کی طاقت نہیں عطا فرمائی، لیکن بشر میں صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی بابرکت جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا جمال اور اپنا جلوہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھلایا۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ سفر معراج کے حوالے سے اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت کے حوالے سے بڑی عظیم کتاب ہے جو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مدارج النبوت، اور اس کے علاوہ درس نظامی کے طلباء کو مدارس کے اندر ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اس تفسیر کا نام ہے جلالین۔ جلالین کے حاشیے پر بھی یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ سیرت پر ایک عربی زبان میں کتاب ہے، غالباً اس کا کوئی ترجمہ اردو میں سنیوں کا موجود نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت حلبیہ، اور اس کے علاوہ علامہ عبدالوہاب شورانی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الیواقت والجواہر۔ ان چاروں کتابوں کے اندر سفر معراج کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو سفر معراج کی جو سعادت عطا فرمائی،
وہ 1-2 مرتبہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 مرتبہ سفر معراج کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں کلام ہوتا ہے 1 مرتبہ پر، کہ 1 مرتبہ اللہ کے حبیب نے سفر معراج کیا یا نہیں کیا؟ بقول 4 ائمہ کبار کے نزدیک، جو 4 ائمہ کبار ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 1 مرتبہ نہیں بلکہ 34 مرتبہ سفر معراج کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ چاروں علماء جن کا شمار ہمارے ائمہ کبار سے ہوتا ہے اور اکابرین سے ہوتا ہے، انہوں نے اس بات کو درج کیا کہ ان میں سے 33 مرتبہ جو سفر معراج ہوا ہے، یا تو وہ منامی تھا یعنی حالت خواب میں تھا، اور یا تو پھر روحانی طور پر تھا، لیکن 1 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سعادت عطا فرمائی ہے، وہ سفر معراج منامی نہیں تھا یا فقط روحانی نہیں تھا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو سفر معراج کی سعادت حاصل فرمائی، وہ روح مع الجسد یعنی روح نے بھی معراج کی اور آپ کے جسد مبارک نے بھی معراج کی ہے۔ اچھا، اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو جسمانی معراج ہے، اور یہ معراج مختلف ہی بن گئی، بعض لوگوں نے انکار کر دیا اور بعض لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں، اور جو اقرار کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے، یعنی ہم لوگ الحمدللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو 1 مرتبہ جو سفر معراج کی سعادت عطا فرمائے، اور جو ہمارے اور ان کے درمیان محل نزاع بن گیا اور اختلاف کی صورت اختیار کر گیا، اور وہ سفر معراج جو ہے وہ جسمانی معراج ہے۔ اور اسی جسمانی معراج کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، اور ہم نے اس کے آس پاس برکتیں رکھی ہے۔ اور پھر قرآن خود اس بات کو واضح کرتا ہے، اپنے حبیب کو یہ جو لمبا اور طویل سفر کروایا اور اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے عبد مقدس کو اپنی روشن نشانیاں دکھا دیں۔ اور آگے قرآن نے کہا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یاد رکھنا رب سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، یعنی وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب جلیل نے جو سفر معراج کا تذکرہ فرمایا، اس سے مراد وہ محض روحانی نہیں ہے، بلکہ وہ سفر معراج ہے کہ اس سفر معراج میں میرے آقا کی روح مقدس نے بھی سفر طے کیا، میرے آقا کے جسم نے بھی سفر کو طے کیا۔ اب یہاں اس حوالے سے میں اکابرین کی عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور صرف میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، اسے بھی واضح کر دو۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، متعدد آیات سورہ نجم کے اندر سفر معراج کا تذکرہ پیش کرتی ہے، لیکن سفر معراج میں الحم سے لے کر والناس تک آپ مکمل مطالعہ کریں، سب سے واضح آیت اور سری آیت یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی اور اس کا تفسیری اور مرادی ترجمہ بھی پیش کر دیا۔ اب آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سفر معراج کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو احادیث مبارکہ میں سفر معراج کا تذکرہ ہے
یہ میں آپ کو انشاءاللہ موقع بموقع آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن یہاں میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سفر معراج کے متعلق ہمارے جو ائمہ تھے اور ہمارے جو اکابر علماء تھے انہوں نے کیا لکھا ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جو قرآن نے بیان کیا اور جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور پھر اس سے جو ہمارے اکابر علماء نے سمجھا ماضی کے اندر، الحمدللہ آج اس کے پیروکار ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت جن علماء کے پیچھے چلتے ہیں ہم ان کی اتباع بھی کرتے ہیں، ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں۔ جب کوئی قرآن اور سنت کا عالم بن جائے، عامل بن جائے، تو الحمدللہ وہ ہمارے سر کا تاج بن جاتا ہے۔ اب میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ شیخ محقق کا، جنہیں ہم اپنے اکابر سے شمار کرتے ہیں، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی ہمارے اکابر سے ہے الحمدللہ۔ ہم تو برملا کہتے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ماضی کے ہیں، 14ویں صدی کی بات نہیں کر رہا، یا جو 15ویں صدی چل رہی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، ماضی کے جو علماء ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا شمار انہی سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اکابرین سے ہے۔ ہم نے تو انہیں اپنے اکابرین سے مانا ہے اور مانتے رہیں گے۔ اب جو بد مذہب ہیں، اغیار یعنی پرائے، وہ بھی ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، بلکہ میں نے متعدد مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ افادات الیومیہ کے اندر اشرف علی تھانوی اس بات کو لکھتا ہے کہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا مقام اتنا عظیم تر ہے کہ آپ کی اپروج اور رسائی جو ہے بارگاہ رسالت میں ہے۔ نبی علیہ السلام کا آپ جو ہے ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ نبی کا جمال دیکھا، نبی کا جلوہ دیکھا، یہ اغیار نے لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں تک تو بات متفق علیہ ہو گئی بالاتفاق، کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر سے ہے، اور اغیار نے بھی کہا کہ ہمارے اکابر سے ہے۔ اب وہ اپنی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، ہم جسے اپنا امام مانتے ہیں ہم ان کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور وہ خالی زبانی دعوے کرتے ہیں۔ اب شیخ محقق علیہ رحمہ اشیت اللمات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 527 پر لکھتے ہیں، اور واقع معراج کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا؟ لکھتے ہیں معراج، کہتے ہیں اسرا از مسجد حرامس تا مسجد اقصی، و معراج از مسجد اقصی تا آسمان، جس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں سفر معراج کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ ایک سفر ہے۔ پھر فرمایا دوسرا سفر مسجد اقصی سے اب اوپر کا ہے۔ یہ دونوں سفر کا تذکرہ کیا۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ جو سفر ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ فرمایا اسرا ثابت اس بنص قرآن، کہتے ہیں یہ سفر تو قرآن سے ثابت ہے۔ قابل توجہ بات ہے، یہ جو ہم سفر معراج میں بیان کرتے ہیں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ شیخ محقق لکھ رہے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، اور وہ قرآنی آیت میں نے ابھی پیش کر دی جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ اب شیخ محقق نے وہ بات بتائی جو یقیناً ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے۔ مجھے بتائیں جو قرآن کا منکر ہوگا وہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اب شیخ محقق اسی بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسرا ثابتس بنص قرآن، کہتے ہیں یہ جو سفر ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، وہ منکرات کافر ہے، اور یاد رکھنا جو قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہے۔ اب مجھے بتائیں کس کا مسلک واضح ہو رہا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہو رہا ہے، اور جنہیں ہم اپنے اکابر سے گردانتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے؟
انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو سفر کا حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ سفر کا حصہ جب قرآن سے واضح ہے تو پھر انہوں نے فتویٰ دے دیا، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے یا دور موجودہ کے کسی عالم کا نہیں ہے، بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا وہ منکران کافر، مطلب یہ ہے جو اس کا انکار کرے گا یقیناً وہ کافر ہے۔ پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں وہ معراج باحادیث مشہورہ، کہتے ہیں اب اس کے بعد کا جو سفر ہے مسجد اقصی کے بعد آسمان کی سیر یا اوپر کی، کہتے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں باحادیث مشہورہ، مشہور احادیث سے ثابت ہے، یعنی وہ احادیث چھپی ہوئی احادیث نہیں ہے، اگرچہ یہ لفظ اصطلاحاً استعمال ہوا ہے، اور مشہورہ حدیث خبر واحد سے اس کا درجہ لیول بلند ہوا کرتا ہے، یعنی ایک عام احادیث ہوتی ہے اس کا درجہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس سے اور اونچا لیول ہے احادیث مشہورہ کا۔ فرمایا ان احادیث سے یہ سفر ثابت ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منکر اب جو اس کا انکار کرے، یہ جو سفر ہے مسجد اقصی کے بعد والا آسمانوں کا جو سفر ہے جو احادیث طیبات سے واضح ہے، فرمایا اس کا جو انکار کرے منکرہا ضال و مبتدع است، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سفر کا جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہے اور وہ بدعتی ہے۔ اب ذرا قابل توجہ بات یہ ہے، فتویٰ تو ہم پر لگایا جاتا ہے بدعتی ہونے کا، اور ان کی زبان پر یہی طاری ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت والے بدعتی ہیں، لیکن بقول شیخ محقق کا جو معراج کا انکار کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ اب نتیجہ خود اخذ کر لے، اکابر نے ہم پر فتویٰ نہیں دیا، اکابر نے ان پر فتویٰ دیا ہے، اکابر نے ان پر فتویٰ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جرم کرے وہ اور سزا ہمیں دی جائے۔ الحمدللہ ہمارا دامن بدعت سے صاف و ستھرا ہے، ہمارا بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ پتہ یہ چلا جو سفر معراج کا انکار کرتا ہے بقول شیخ محقق کے وہ بدعتی ہے، جو سفر معراج کا اقرار کرتا ہے وہ بدعتی نہیں ہے۔ یہ تو ایک حوالہ ہو گیا۔ اب میں دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ دوسرا حوالہ ہے سید ملا جیون کا۔ سید ملا جیون بڑے مشہور عالم ہے، بڑے متقی پرہیزگار ہے۔ ہمارے استاد محترم جب میں پڑھتا تھا کتاب دارالعلوم امجدیہ کے اندر تو یہ واقعہ پیش کرتے تھے، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن بہرحال استادوں سے سنا ہے، اور علم جو ہے کتابوں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اور علم سینہ بسینہ بھی پھیلتا ہے۔ تو ہمارے استادوں نے بتایا تھا جب میں امجدی میں پڑھتا تھا، غالباً یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں 93 کی، وہ یہ ارشاد فرماتے تھے ملا جیون کے بارے میں، اور وہ یہ تھی کہ کسی نے کہا کہ حضرت وہ جو برج بنا ہوا ہے پل، اس برج اور پل کو ڈاکوں نے چوری کر لیا۔ تو ملا جیون علیہ رحمہ فرمانے لگے ڈاکوں نے پل اور برج کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو لوگ پھر مسکرانے لگے، کہنے لگے حضرت کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کی مثال یہ بنی کہ کوئی آپ کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ نیٹی جیٹی کا جو پل ہے وہ ڈاکوں نے چرا لیا، تو آپ کیا کہیں گے کبھی ڈاکو نیٹی جیٹی کے پل کو چرا سکتے ہیں؟ تو ملا جیون نے اقرار کر لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، کہا دیکھو لوگوں نے جو ہے وہ پل کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے حضرت آپ کہاں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ کیا کبھی پل کو ڈاکو چرا سکتا ہے؟ تو ملا جیون علیہ رحمان نے ایک بڑی پتے کی بات بتائی، کہا میرے نزدیک جو ہے نا پل تو چرایا جا سکتا ہے لیکن کبھی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی اگر میں تیری بات کو ٹھکرا دیتا تو مسلمان کی بات جھوٹ ہو جاتی نا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سیدی ملا جیون علیہ رحمہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے نور الانوار، اصول فقہ کی، درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور یہ غالباً میں نے 93 میں پڑھی تھی۔ اس وقت میرے استاد محترم نے مجھے یہ واقعہ پیش کیا تھا۔ ملا جیون علیہ رحمہ نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے، بڑی مختصر ہے، لمبی نہیں ہے، لیکن وہ ان آیات تفسیر ہے جو احکام کے متعلق ہے۔ ہر آیت کی تفسیر نہیں ہے،
جن میں احکامات ہیں نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، طلاق کے، نکاح کے، عدت کے، شوق کے، ان آیات کی تفسیر پر جو ہے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تفسیرات احمدیہ. اور وہاں یہی جو آیت ہے بنی اسرائیل کی، اس آیت کے تحت انہوں نے کچھ عبارت لکھی ہے. میں وہ عبارت ملا جیون کی پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے اکابرین کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں یا وہ چل رہے ہیں. اچھا اب وہ کیا لکھتے سنیے. لکھتے ان المعراج الی المسجد الاقصی قطعی ثابت بالکتاب. کہتے ہیں یہ جو معراج کا حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، کہتے ہیں قطعی، کہتے ہیں یہ تو یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 100%، کہتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی، قرآن سے ثابت ہے. کہتے ہیں ثابت بالکتاب، یہ قرآن سے ثابت ہے. اور پھر اس کے بعد کیا لکھا؟ وَإِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ثَابِتٌ بِالْخَبْرِ الْمَشْهُورِ. کہتے ہیں پھر اس کے بعد کا جو سفر ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر ہے، فرمایا یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اسی بات کو شیخ محقق نے بھی لکھا تھا اور ملا جیون بھی لکھ رہے. آگے ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں فَمُنْكِرُ الْأَوَّلِ کافرٌ البتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے جب قرآن سے ثابت ہو گیا، اب اس کا جو انکار کرے گا کافر ہے. اور قابل توجہ بات یہ ہے ملا جیون نے کافر لکھا، آگے لکھا البتہ کا. البتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کفر میں بھی شک نہیں ہے. یہ بات ہے رکھے گا، لفظ قابل توجہ ہے. ملا جیون نے البتہ لکھا جو یقین کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کافر ہونے میں بھی شک نہیں ہے. پتہ یہ چلا 100% یہ بات یقینی ہے اور تردد سے خالی ہے کہ جس نے اس کا انکار کیا بقول ملا جیون کے وہ کافر ہے، کافر ہے. اور پھر اس کے بعد ملا جیون کیا لکھتے ہیں؟ ملا جیون نے لکھا وَمُنْكِرُ الثَّانِي. کہتے ہیں اب جو مسجد اقصی کے بعد جو اوپر کا سفر ہے، چونکہ وہ تو احادیث سے ثابت ہے، اور احادیث سے جب ثابت ہے تو اب یہاں کیا حکم ہوگا؟ وہی فتویٰ دے دیا جو شیخ محقق نے دیا. کہا مبتدع مضل، کہا ایسا شخص جو ایمان نہیں رکھتا وہ گمراہ کرنے والا ہے اور وہ بدعتی ہے. اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ جو سفر معراج کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، جو سفر معراج کا انکار کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا انکار کرتا ہے تو دو میں نے شہادتیں پیش کر دی بقول ان دونوں حضرات مقدسہ کے وہ کافر ہے. اب مزید آگے بعض لوگوں نے یہ کیا، کہتے چلے ہم سفر معراج کو مان لیتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن ہم مانتے روحانی طور پر آپ کی روح چلی گئی، یا پھر ہم اس انداز میں مانتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت خواب میں آپ سفر معراج کو چلے گئے. یہاں میں ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد عبارت، جواب میں نہیں دے رہا، عبارت پیش کروں گا. سوال یہ ہے اگر یہ خواب ہی کی بات ہوتی تو پھر اتنا شور ہی نہ مچتا، وہ جو ضعیف الایمان تھے وہ مرتدی نہ بنتے، اور بڑے اعتراضات شروع ہو گئے اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے. یہ سارے اعتراضات اور یہ شور مچنا اور ضعیف الایمان کا مرتد ہو جانا یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ سوال ہے. اب آئیں عبارت. شیخ محقق عبدالحق مودی سے دہلوی نے اشیت اللمات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 527 پر لکھا. وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے تحقیق آس. اب بات تحقیق کی ہو رہی ہے، جس نے تحقیق کی وہ تحقیق پیش کر رہا ہے. اور 14ویں صدی میں اب ایک پان والا ہو، ایک ٹھیے والا ہو، وہ بھی محقق بن جاتا ہے. لیکن میں بڑے محقق کی بات بتانا چاہ رہا ہوں جو در حقیقت محقق ہے، ریال میں محقق ہے، جو قرآن اور حدیث کا عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے، اور جس کی پہنچ بارگاہ رسالت میں ہے. تو شیخ محقق علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے تحقیق آس کہ یک بار در یک ربود کا ایک مرتبہ جو سفر معراج کی سعادت حاصل ہوئی وہ حالت بیداری میں ہے.
بجسد شریف، اور وہ معراج کیسی تھی؟ آپ کی روح بھی گئی تھی، آپ کا جسم بھی گیا تھا. روح مع الجسد، روح بھی گئی اور جسم بھی گیا. اور یہ سفر معراج کہاں تک؟ از مسجد حرام تا مسجد اقصی. فرمایا مسجد حرام سے شروع ہوا، پھر مسجد اقصی پہنچے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَز آجا تا آسمان، وَأز آسمان تا آجا خدا خادس. فرمایا پھر اس کے بعد میرے آقا آسمانوں پر چلے گئے، اور پھر آسمانوں سے اور اوپر گئے جہاں تک رب نے چاہا. فرمایا یہ سارا سفر معراج ہے. اب یہ جو سفر معراج آج کل ہمارے علماء رجب المرجب میں منبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، جو ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں وہی بیان شیخ محقق کا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے علماء شیخ محقق کی جو تعلیم ہے اس کا آئینہ بھی نظر آتے ہیں اور عکس بھی نظر آتے ہیں، اس کا آئینہ اور عکس نظر آتے ہیں. اب شیخ محقق نے وہی سوال قائم کر دیا جو سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. کہتے اگر در منام بودے، اگر یہ بات خواب کی ہوتی کہ حالت خواب میں یہ سفر معراج کی بات ہے، تو پھر آگے کیا لکھا؟ باعث ہی ہما فتنہ و گوگا نمی شد و باعث اختلاف و ارتداد نمی جست. کہتے اگر خواب کی بات ہوتی تو نہ اختلاف ہوتا، نہ ضعیف الایمان مرتد ہوتے. ضعیف الایمان کا مرتد ہونا اور یہ سارا اختلاف اس زمانے میں کفار کی جانب سے شروع ہو جانا، یہ خود اس بات کو واضح کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج کو تشریف لے گئے تو محض روح نہ گئی تھی بلکہ روح کے ساتھ جسم بھی گیا تھا. یہ شیخ محقق نے واضح کر دیا. اب ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں. آج میں صرف آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں. سفر معراج کے حوالے سے اگلے جمعے کو مزید باتیں پیش کروں گا. آج صرف حوالے سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہے وہ حق پر ہے، اور ہم سفر معراج جو بیان کرتے ہیں یہ وہ انداز اور طریقہ اور وتیرہ تھا جو اکابرین امت کا تھا. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی اس بات کا مدعی بن جائے تو میرے پاس تو اس کا علاج نہیں ہے. اب دیکھیں آج کل بڑے مدعی آ گئے، کہتے ہیں بھائی نہ صحابہ نے سمجھا، نہ تابعین نے سمجھا، نہ تبع تابعین نے سمجھا، نہ غوث اعظم نے سمجھا، نہ خواجہ غریب نواز نے سمجھا. ہم نے کہا اچھا تو پھر سمجھا کس نے؟ کہا ابھی ہم 14ویں صدی میں ہم پیدا ہوئے نا، ہم نے سمجھ لیا، ہم نے سمجھ لیا. تو بھائی اگر جو تم نے سمجھا ہے اور وہ سمجھنا صحابہ کے اگینسٹ میں ہے، اکابرین کے اگینسٹ میں ہے، تو قسم خدا کی وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے، جو میرے آقا نے سکھلایا ہے، جو امام حسین نے درس دیا ہے، جو امام زین العابدین نے جس بات کی تعلیم عطا فرمائی ہے. ہم اسی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی کے پابند ہیں. ہم یہ 14ویں صدی کے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بدعتی کہتے ہو. جب انہوں نے نہیں سمجھا تم نے سمجھ لیا تو حقیقت تو یہ کہ تم بدعتی ہو، تمہارا وجود خود بدعت ہے. اب آگے ایک اور حوالہ ملا جیون کا پیش کرتا ہوں، اسے بھی سماعت فرمائیں. ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں درج کرتے ہیں، کہتے ہیں الاصح، کہتے ہیں صحیح بات یہی ہے. اب دیکھیں صحیح بات بتا دی. الاصح صحیح بات یہ ہے انہ کان فی الیقظہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر معراج کو تشریف لے گئے تھے یہ حالت بیداری میں ہے. وکان بجسدہ مع روحہ، فرمایا جب میرے آقا سفر معراج کو تشریف لے گئے تو آپ کی روح بھی تشریف لے گئی تھی اور آپ کا جسد مبارک بھی گیا تھا. یہ ملا جیون نے لکھا. اور پھر ملا جیون نے یہ بات بھی واضح کر دی. اس لیے اب یہ ہو گیا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا. اب پاکولا کی بوتل میں اگر پیشاب بھر دی جائے تو پاکولا کی بوتل تھوڑی کہلائے گی. بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب بعض لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اہل سنت نہیں. لیکن ملا جیون فرماتے ہیں جو سفر معراج کو ماننے والا ہے جسم کے ساتھ، ان کے متعلق فرمایا وَعَلَيْهِ اہل سنتی والجماعہ، فرمایا یہی اہل سنت و جماعت ہے. اب میں نہیں کہہ رہا، یہ ملا جیون کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہی اہل سنت و جماعت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے اس کو واضح کر دیا ملا جیون نے، اس بات کو بھی واضح کر دیا. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں سنیے. سیدی ملا جیون
فرماتے ہیں فمن قال انہ بالروح فقط او فی النوم فقط، کہ جس نے یہ کہا کہ سفر معراج صرف خواب میں ہوا، بیداری میں نہیں ہوا، اور جس نے یہ کہا کہ صرف روح گئی ہے جسم نہیں گیا، تو فرمایا وہ کون ہے؟ فَمُبْتَدِعٌ دَالٌ مُدِلٌ فَاسِقٌ۔ ملا جیون فرماتے ہیں ایسا شخص بدعتی ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے اور فاسق ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے علماء نے سفر معراج کے متعلق ارشاد فرمایا، اور الحمدللہ پیروکار کون ہے؟ ہم اہل سنت۔ اب میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کے خطاب کا میرا آخری حوالہ ہے، اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ آئے گا یہ جو جسم کے ساتھ سفر معراج ہے، اس بات کو صحابہ اور اکابر مانتے تھے، ان کے نام بتائیں۔ تو نام مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ سیرت کے عنوان پر ایک بہت بڑی کتاب ہے، بڑا نام ہے، ہر کوئی مانتا ہے، الشفا، قاضی ایاض علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، مستند کتاب ہے، معتبر کتاب، ہر کوئی اسے مانتا ہے، اپنے بھی مانتے ہیں، اغیار بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کس انداز میں مانتے ہیں۔ جب کتاب کی بات آئے گی کہ ہاں مانتے ہیں، لیکن جب ہم عبارات پیش کریں گے تو پھر منکر بن جاتے ہیں۔ تو قاضی ایاض علیہ رحمہ نے الشفا کے اندر سفر معراج کے متعلق لکھا۔ اب میں وہ عبارت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ عبارت سن لیں جو کہ آج کے خطاب کی آخری عبارت ہے۔ وَذَهَبَ مُعَظَّمُ السَّلَفِ وَالْمُسْلِمِينَ، فرمایا جو ہمارے اسلاف تھے اور جو مسلمان ہیں ان میں سے اکثر اس بات ہی کے قائل ہے اِلَىٰ أَنَّهُ إِسْرَاءٌ بِالْجَسَدِ فِي الْيَقْظَةِ، کہ میرے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام سفر معراج کو تشریف لے گئے اس انداز میں کہ حالت بیداری میں تھا، اور آپ کی فقط روح نہیں گئی تھی بلکہ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ یہ قاضی ایاض نے لکھا الشفا کے اندر، جو سیرت کے عنوان پر ام الکتاب کہلاتی ہے۔ سیرت پر جو کتابیں لکھی جاتی ہے اس کی اصل اور اساس کہلاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہتے وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، کہا یہی تو حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، فرمایا یہی حق ہے۔ اور آگے پھر صحابہ کے نام گنوا دیے، 9 صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، کہا یہ 9 صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو سفر معراج کی سعادت حاصل ہوئی وہ اس انداز میں تھی کہ حالت بیداری میں تھی اور آپ کی روح کے ساتھ جسم بھی گیا تھا۔ اب وہ سن لیجئے کون کون ہے۔ فرمایا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عباس، پہلے صحابی کا نام بتایا حضرت عبداللہ ابن عباس، دوسرے حضرت جابر، تیسرے حضرت انس بن مالک، چوتھے حضرت حذیفہ بن یمان، پانچویں حضرت عمر بن عاص، چھٹے حضرت ابو ہریرہ، ساتویں مالک بن سعسع، اور پھر آٹھویں حضرت ابو حبہ بدری، اور 9واں نام بتایا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا۔ اب دیکھیں 9 صحابہ کے نام پیش کر دیے قاضی ایاض نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے سنیو تم اکیلے نہیں ہو، الحمدللہ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہو، الحمدللہ ہمارے اصل جو ہے صحابہ اور اہل بیت ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ اب صحابہ کے علاوہ بھی نام بتائیں، یہ بڑے بڑے اکابر تابعین میں ان کا نام ہے۔ ایک تو ہے حضرت سیدنا امام ضحاک، ایک حضرت سیدنا سعید بن جبیر، ایک حضرت سیدنا قتادہ، ایک حضرت سیدنا ابن مسیب، ایک حضرت سیدنا ابن شہاب، ایک حضرت سیدنا ابن زید۔ قاضی ایاض شفا شریف میں جلد اول صفحہ نمبر 240 پر فرماتے ہیں ان سب کا یہی نظریہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام جو سفر معراج کو تشریف لے گئے تھے تو یہ سفر معراج حالت بیداری میں تھا، اور آپ کی روح مقدس بھی گئی تھی اور آپ کا جسم مبارک بھی گیا تھا۔ یہ حضرت سیدنا قاضی ایاض علیہ رحمہ لکھ رہے۔ یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے، اگرچہ میرا موضوع آج تھوڑا خشک تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ حوالے پیش کر دوں بما صفات کے، اس لیے یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے۔ اگلے انشاءاللہ جمعے کو میں، چونکہ ظاہر بات ہے پھر اس کے بعد جو رات آنی ہے وہ خود سفر معراج کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب 2 میرے عنوان ہوں گے سفر معراج پر، اگلے جمعے کو ہوگا اور پھر رات میں بھی سفر معراج پر ہوگا۔ لیکن یہ دلائل اب نہیں ہوں گے
اب سفر معراج ہی کا تذکرہ ہوگا۔ آج جو ہمارا عنوان تھا وہ دلائل کے حوالے سے تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، جو میں نے ٹوٹے پھوٹے کلمات پیش کیے، رب جلیل اپنے فضل و کرم سے تو اسے قبول فرما، اور بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو مجھ سے بیان کرنے میں خطا اور غلطی ہو گئی ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو اسے معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔